السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران حنیف، سی ای او فورم فار اسٹاف ڈیولپمنٹ گوجرانوالا۔ آج ہم بات کریں گے نیڈ آف ٹریننگ اینڈ ٹائپس آف ٹریننگ پر، نیڈ آف ٹیچرس ٹریننگ اینڈ ٹائپس آف ٹیچرس ٹریننگ فار اے اسکول۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بھی ہم کوئی اسکول شروع کرتے ہیں یا جب بھی کوئی پرنسپل صاحب اسکول شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کا، تو سب سے پہلا جو بزنس آبجیکٹو یعنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے دو مقاصد سامنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ آبجیکٹو ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد ہمارا ادارہ اس کی ملٹیپل بلڈنگز ہوں اور یہ بگ اسکول میں کنورٹ ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آ جائیں۔ اور دوسرا آبجیکٹو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو ادارے کی ریپوٹیشن ہے، جو ہمارے ادارے کی شہرت ہے، یہ دور دور تک چلی جائے اور کچھ عرصے کے بعد ہمارا سٹینڈرڈ اس قابل ہو جائے کہ ہمارے ادارے میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک خاص میرٹ ہو، ایک خاص سٹینڈرڈ ہو، ایک خاص معیار ہو اور ہم اس کے مطابق بچوں کو اپنے ادارے میں ہم داخلہ دیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے دو مقاصد ہیں کہ ہمارا ادارہ ترقی بھی کرے اور اس کی بلڈنگ بھی بہت بڑی ہوں اور اسی طرح سے اس میں اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ آ جائیں، ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں، یعنی ہم دو سلوشن ان چیزوں کا سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک تو ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل ہوں، ریسورسز ہوں، فائنینشیل ریسورسز ہوں، ان کی مدد سے ہم بہت بڑی بلڈنگز کھڑی کریں، ہم بہت سارے ریسورسز اسکول کے لیے لے کر آئیں اور ہم پیرنٹس کو یہ دکھائیں کہ ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں اور ہم ان کی مدد سے ادارے کو چلائیں۔ اور اگر ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوں تو پھر دوسری جو چیز ہم سمجھتے ہیں، اور چونکہ ریسورسز کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے اور فائنینشیل ریسورسز کے بارے میں خاص طور پر کہ ویلتھ از اے کی ٹو سکسیس، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ یہ جو چابی ہے، جو دولت کی چابی ہے، یہ ہر دروازہ کھول سکتی ہے، تو یہ بھی ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا ان مقاصد کو حاصل کرنے کا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس ایسی سکلز ہوں کہ ہم ان سکلز کی مدد سے ہم دوسروں سے نمایاں ہو جائیں اور والدین کو ہم اٹریکٹ کر سکیں اور بہت سارے انرولمنٹ ہمارے ادارے میں ممکن ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوں، یعنی آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوں، آپ کے پاس سکلز بھی ہوں، پھر تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، لیکن آپ اپنے ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، فائنینشیل یعنی مادی وسائل اس قدر زیادہ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم سکلز کو کیسے بہتر کر سکیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوں، وسائل بھی ہوں اور آپ کے پاس بہت ساری فائنینشیل جو ہیں وہ ریسورسز بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے ادارے کو کامیابی سے رن کرنے میں اور اسے اپنے مطلوبہ معیار تک پہنچانے میں اس قدر آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے بھی جو سکلز چاہیے تھیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سکلز زیادہ ضروری ہیں، اور بہت سارے مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری اگزامپلز ایسی ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ایسی مثالیں موجود ہیں، اسکول ایجوکیشن میں بھی اور بہت سارے دوسرے بزنس میں، کہ سکلز کی بنیاد پر ریسورسز بھی اکٹھے ہو گئے، سکلز کی بنیاد پر ادارے نے ترقی جو ہے وہ زیادہ کر لی۔ تو اب ہم ان سکلز پر بات کریں گے کہ یہ جو سکلز ہیں کسی بھی بزنس کو کامیابی سے چلانے کے لیے، اس کے بارے میں دو فیکٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آل سکلز آر لرنیبل، یعنی اگر آپ میں نیچرلی کوئی سکل نہیں ہے تو دنیا میں عام طور پر یہ ایک سپوزیشن ہے اور ایک یہ ایزمپشن ہے کہ آپ سکلز کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کے پاس نیچرلی سکلز موجود ہیں اور اگر یا آپ نے سیکھ لی ہیں تو اب آپ ان کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، ڈے بائی ڈے، منتھلی، ایئرلی آپ ان کو امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایسپیکٹ تو ہم نے یہ دیکھا ٹریننگ کی نیڈ کے لحاظ سے سکلز اور فائنینشیل ریسورسز کے حوالے سے، اب ہم ایک دوسرے ایسپیکٹ پہ بات کریں گے۔ اسکول جب ہم نے شروع کر دیا اور ہم نے اسکول جو ہے وہ قائم کر لیا، اسٹیبلش کر لیا اور ہمارا سلسلہ ایجوکیشن کا، تعلیم کا جاری ہو گیا،
اب اس میں ہمیں دو قسم کی پرابلمز عام طور پہ، یعنی جتنی پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہم ان کی دو کیٹیگریز میں، ہم ان کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو ہماری وہ پرابلمز ہوں گی جو ایکسٹرنل پرابلمز میں یعنی شمار ہوتی ہیں، ادارے سے باہر، اور ادارے سے باہر ایسی پرابلمز جو والدین اور اساتذہ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، جو کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے، جو دوسرے بہت سارے شعبہ جات سے ریلیٹڈ ہیں، جو گورنمنٹ کے محکمہ جات سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، یا کچھ ایسے ہمارے ان سین یعنی ہمارے ایسے بدخواہوں کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ ان ایکسٹرنل پرابلمز کے لیے تو زیادہ تر ہمیں فائنینشیل ریسورسز، اسکول آرگنائزیشنز موجود ہوتی ہیں، پریس کی مدد ہم لیتے ہیں، لا اینڈ جسٹس میں ہم چلے جاتے ہیں، یا ہمارے ریلیشنز کام آتے ہیں عام طور پر ان مسائل کو حل کرنے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہماری انٹرنل پرابلمز ہیں، یعنی ایک تو ہماری ایکسٹرنل پرابلمز ہوگی جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں خاص کوئی اسکل کی ضرورت نہیں، بلکہ عام طور پہ فائنینشیل ریسورسز یا اسی طرح سے جو قانونی طریقہ کار ہے ہم اس کے مطابق ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ اصل جو ایشو ہے وہ ہے انٹرنل پرابلمز کا، یہ ادارہ ہم نے چلانا ہے اور ادارہ ہم نے شروع کر دیا، ادارہ چل رہا ہے یا ادارہ پہلے سے جاری ہے، اس میں انٹرنل پرابلمز ہیں۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹیچرز کی ٹیچنگ سکلز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹیچرز کلاس روم کو افیکٹولی مینج کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے لرننگ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے پی ٹی ایمز جو ہم نے یعنی جب ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ٹول ہوتا ہے ادارے کی کامیابی کا، اس میں ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچر کی ایموشنل سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کے، تو بہت ساری ایسی ہماری انٹرنل پرابلمز ہیں۔ ان انٹرنل پرابلمز سے نمٹنے کے لیے، اور بیسیکلی جو اصل گارنٹی ہے ادارے کی کامیابی کی انشاءاللہ العزیز، ان کے حل کے لیے پھر ہمیں پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم نے اپنے ادارے کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ یعنی اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ ٹریننگ اور سکلز امپروومنٹ جو ہے اپنے سٹاف کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے پیرنٹس کی، یہ جو ٹریننگ ہے، کہتے ہیں ٹریننگ از ریسپانسبل فار دا ڈیولپمنٹ، ٹریننگ از دا کی ٹو ڈیولپمنٹ۔ ٹھیک ہے جی، ٹریننگ سے سکلز میں امپروومنٹ اور سکلز میں ڈیولپمنٹ آتی ہے، اور جب ہم ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں، سکلز امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل جتنے ہمارے مسائل اور ایشوز ہیں ان میں بہت ساروں کا جو سلوشن ہے ہمارے پاس، اور بہت مناسب یعنی ایکسپینسز کر کے ہم اس میں ہم اسکول کے جو ڈسپلن کے ایشوز ہیں، کلاس روم مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، ٹیچرز کے ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے جو ایشوز ہیں، اسی طرح سے لیسن پلاننگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹیچر کی ٹیچنگ میں، اسیسمنٹ ویلیویشن ہے، ریزلٹس امپروومنٹ ہے، اسی طرح سے بورڈ کے جو ریزلٹس ہیں ان میں امپروومنٹ لے کر آنی ہے۔ ان سب کے لیے پھر ٹریننگ اور سکلز امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ایک تیسرا پہلو ہم ابھی ڈسکس کریں گے اس حوالے سے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ سکلز میں امپروومنٹ لانی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں ادارے کی کامیابی کے لیے، تو اب ہم مختصر اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ پھر یہ جو ٹریننگ ہم نے کرنی ہے، اپنی کرنی ہے یا اپنے سٹاف کی ہم نے کرنی ہے یا کروانی ہے، یہ کتنی قسم کی ہے۔ دیکھیے عام طور پہ ہم ٹریننگ کو بھی ہم ان کے دو اقسام اس میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، ایک تو ہے ٹیلرڈ ٹریننگ اور ایک ہے نان ٹیلرڈ ٹریننگ۔ نان ٹیلرڈ ٹریننگ وہ ہے جو ایک یعنی ہم ایک ایسی ٹریننگ کرواتے ہیں، اور یہ بھی مارکیٹ میں یعنی ایسے ٹرینرز موجود ہیں، اور خاص اور عام طور پر نان ٹیلرڈ ٹریننگ میں یعنی جو بکس پبلشرز ہیں وہ عام طور پہ اپنی بکس کی مارکیٹنگ کے لیے انہوں نے ٹرینرز ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی بکس کی مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ ایسی ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ فری ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ ایک پریپیئر ٹریننگ ہوتی ہے، اور عام طور پہ یہ یونیفارم ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ تقریباً ایک جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم آتے ہیں، ٹیلر ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ایشوز آپ ٹرینر کو بتاتے ہیں، اور ٹرینرز نیڈ اسیسمنٹ کی بیس پر جو ہے یعنی اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے، آپ کے ایشوز کیا ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر ایک ٹریننگ ماڈیول جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیلر ٹریننگز ہیں، اور یہ بھی یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوں گی، زیادہ افیکٹو ہوں گی
اور بہرحال یہ بھی بہت زیادہ کوئی کاسٹلی نہیں ہوتی ہیں، اکنامیکل بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پھر یہ بھی پتہ چلا کہ زیادہ جو امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے، مور امپورٹنٹ از ٹیلر ٹریننگ، کہ ہمارے ادارے کے یہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے یہ پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ہمارے پیرنٹس کے بیہیویئر میں یہ ایشوز ہیں ان کو سولو کیا جائے اور ہمیں گائیڈ کیا جائے۔ ٹیلر ٹریننگز کو پھر ہم نے اپنا جو فورم فار اسٹاف ڈیولپمنٹ ادارہ ہے، اس ادارے کے تحت ہم یہ دو کیٹیگریز میں ہم نے تقسیم کیا ہے ان ٹیلر ٹریننگ کو۔ ایک ٹریننگ ہم کرواتے ہیں جو ہیڈز اینڈ ایگزیکٹوز کے لیے ہے، مینیجنگ سٹاف کے لیے ہے، پرنسپلز کے لیے ہے، مینیجرز کے لیے ہے، ڈائریکٹرز کے لیے ہے، اسی طرح سے ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ مسٹریسز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم کی ٹریننگ وہ ہے جو ہم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے کرواتے ہیں، یعنی جو لرننگ سٹاف ہے اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے مینٹرنگ سٹاف ہے یا ٹیچنگ سٹاف ہے، اسی طرح سے پیرنٹس ہیں۔ اور یہ دونوں بہت ضروری ہیں، کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے صرف ٹیچرز کی ٹریننگ کافی نہیں ہے، بلکہ مینجمنٹ سٹاف اور مینیجریل جتنا اس ادارے میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں مینجمنٹ میں، ان سب کی ٹریننگ بھی ایکولی ضروری۔ اچھا، جب ہم ٹریننگ پہ بات کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی دو اس میں پرابلمز ہیں، دو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیلر ٹریننگ کو۔ نان ٹیلر ٹریننگ کو تو کوئی رجسٹ نہیں کرتا کہ ایک بکس کو پبلش کرنے والوں نے جو بکس شائع کرتے ہیں وہ کسی ہوٹل میں انتظام کرتے ہیں، کسی میرج ہال میں کرتے ہیں، کسی کالج میں، کسی بڑے ادارے میں، اور وہ سب پرنسپلز کو وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں اور وہ ایک جیسی ٹریننگ سب کو، اور عام طور پہ سال کے بعد وہی ٹاپکس پھر ریپیٹ بھی کیے جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی خرچہ یعنی کوئی اس میں ایکسپینسز نہیں ہوتے ٹرینیز جو ٹریننگ وہاں پہ لینے جاتے ہیں۔ لیکن جو ٹیلر ٹریننگ ہے، جو آپ کے ادارے کو ایکچولی چاہیے ہوتی ہے، جو آپ کے ادارے کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جس کے اوپر تو ایکسپینسز ہوں گے تو ہمیں تو فری میں ٹریننگ مل رہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ گڈ ٹیچرز آر کاسٹلی بٹ بیڈ ٹیچرز کاسٹ مور۔ جس طرح سے اچھے ٹیچرز کی تنخواہ آپ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اچھے ٹیچرز ہیں ان کی پے زیادہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن جو پور ٹیچرز ہوتے ہیں جن کی پے تو آپ کو کم ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے ادارے کو نقصان اس سے کہیں زیادہ، یعنی بعض اوقات وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی اور وہ ٹیچنگ میں اس قدر وہ اسکلڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس اسکلز نہیں ہوتی۔ تو ٹریننگ کا بھی معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ ٹیلر ٹریننگ سے ایوائڈ کرتے ہیں اور آپ یعنی اس پہ فوکس نہیں کرتے اور آپ وہ اپنے سٹاف کو اپنے ادارے کی ضروریات کے لحاظ سے آپ ان کی ٹریننگ نہیں کرتے، تو ایکچولی آپ یہ جو ایکسپینسز بچاتے ہیں اس کے عوض میں آپ کو بعض اوقات زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے جو ٹرینڈ امپلائیز ہوتے ہیں وہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں، اور جو ان ٹرینڈ جو سٹاف ہوگا کسی بھی جگہ پر کسی بھی ادارے میں وہ کم پے پہ تو کام کرے گا، لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو اتنی اس میں ایفیشنسی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دا کاسٹ آف ناٹ ٹریننگ ول ایکسیڈ دا کاسٹ آف ٹریننگ، کہ آپ نے ناٹ ٹریننگ پہ آپ نے فوکس کیا، آپ نے اوائڈ کیا اور آپ نے ایکسپینسز بچائے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جو اگر آپ ٹریننگ کروا لیتے تو جو اس کے اوپر ایکسپینسز ہونے تھے اس سے زیادہ آپ کے ادارے کو یعنی اس میں جو ہے وہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لیے ہم تمام اپنے محترم جو ہے وہ اساتذہ اکرام سے اچھا دوسرا اس میں جو ایشو آتا ہے ٹریننگ نہ کروانے میں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم امتحانات کی تیاری میں بزی ہیں۔ تو آپ اس تصویر سے آپ کے یہ سامنے آپ دیکھیے، جب آپ ٹریننگ کرواتے ہیں تو ایکچولی ٹریننگ آپ کے وقت کو ہی تو بچاتی ہے، جو سکلز میں امپرومنٹ آپ لے کر آتے ہیں وہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز کو ویسٹ ہونے سے بچاتی ہے اور وہ آپ کے وقت کو بچاتی ہے اور آپ کا وقت اس میں ویسٹ ہونے سے بچتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام اپنے محترم دوستوں سے، تمام محترم پرنسپلز، خواتین و حضرات سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے ادارے میں جو ٹریننگ کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے اس کو سلیبس کا حصہ بنائیے، اس کو نصاب کا حصہ بنائیے۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیچرز کے لیے آپ نے اپنے ادارے میں جو بھی رول ریگولیشن بنائے ہیں اس میں آپ ریگولرلی ٹریننگ جو ہیں اس کو اپنے ادارے کے سسٹم کا ایک حصہ بنائیں۔ فورم فار اسٹاف ڈیولپمنٹ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ایکسیلنس ان ایجوکیشن از ناٹ پاسبل وداؤٹ اسٹاف ڈیولپمنٹ۔ ایکسیلنس ان ایجوکیشن از پاسبل اونلی تھرو اسٹاف ڈیولپمنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔